السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سبھی سبسکرائبر، پیارے بھائی بہن، آڈینس ویئر، سب کو سلام، سب خیریت الحمدللہ۔ ہم بھی آپ کی دعاؤں سے ٹھیک ہیں۔ تو میری بھائی بہنوں، آج ہم ہر بار کی طرح ایک نئے ٹاپک پر گفتگو کریں گے، لیکن یہ ٹاپک ذرا الگ ہے۔ اور آج ہم جس پر بات کریں گے وہ جو ٹاپک ہے وہ سب ہمارے اندر ہی چھپی ہوئی باتیں ہیں، جس کا ہم آج کے گفتگو میں ذکر کریں گے۔ تو میری بھائی بہنوں، اللہ پاک نے جو کائنات بنائی ہے، اس کائنات کے اندر ہم انسان اس کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی مخلوق ہیں۔ انہوں نے ہمیں خوبصورتی، علم، ایسے چیزوں سے نوازا ہے۔ اس لیے تو ہمیں اس کائنات میں اشرف المخلوق کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر سوچے تو میرے ذہن میں رہ کر ایک بات آتی ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میری بھائی بہنوں، کیا اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوق کا درجہ دیا، اس قابل بنایا، لیکن ہم اپنے زندگی میں یا دوسرے کوئی لوگ ہمارے ساتھ کچھ معاملات کرتے ہیں، پیش آتے ہیں، یا ہم ان کے ساتھ جانے انجانے میں پیش آتے ہیں، کیا اس کے بعد ہم اللہ پاک کے اشرف المخلوق تو رہ جاتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں اتنا پیارا بنایا ہی ہے، کائنات کے سبھی چرندوں، پرندوں، جنات، جو بھی انہوں نے مخلوق بنائے ہیں اس میں۔ لیکن کیا یہ جو لقب ہے، اتنا پیارا لقب، کیا ہم اسے نبھا پاتے ہیں؟ مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی، علم، اخلاق، رحم، محبت، احساس، یہ چیزیں انسانوں کے اندر ڈالی ہیں، اور یہ چیزیں جب باہر آتی ہیں اور اس سے جب وہ اپنی زندگی میں خود کے ساتھ، غیروں کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، وہاں تک تو اشرف المخلوق ٹھیک ہے۔ لیکن کیا اس کے خلاف اگر سوچے تو جیسا کہ حسد ہے، لالچ ہے، بد زبانی ہے، تکبر ہے، ہرس ہے، جب یہ انسان کی باتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، ہر ایک انسان کے اندر، میرے اندر، آپ کے اندر، کم زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن ہر انسان کے اندر یہ باتیں چھپی ہوئی ہے، اچھائی ہے، برائی ہے، لیکن وہ وقت کے ساتھ کون سی باتیں نکال کر اپنی عمل کرتا ہے، اس پر اس انسان پہچانا جاتا ہے۔ پھر جانے انجانے میں ان باتوں کے ساتھ ہم کسی اور کے ساتھ عمل کریں یا ہمارے ساتھ
ہمارے مہمان، رشتہ دار، ہمارے دوست احباب، ہمارے گھریلو لوگ، جس کے ساتھ ہمارے تعلق آتے ہیں وہ لوگ، اس پر اس انسان کا درجہ ٹھہرایا جاتا ہے۔ خالی انسان چہرے کے خوبصورتی سے ہی پہچانا نہیں جاتا، خالی خوبصورت ہے اتنا بتا سکتے ہیں، زبان میں مٹھاس سے کسی سے دکھاتا نہیں، میٹھی زبان والا، اچھا باتیں کرنے والا، ٹھیک ہے، لیکن فطرتی طور پر جب وہ عمل کرے گا اپنے اچھائیوں کے ساتھ یا اپنے برائیوں کے ساتھ، وہاں پہ انسان پہچانا جاتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے میرے بھائی بہنوں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس چھوٹی سی زندگی میں بہت سارے نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اس زندگی کے چڑھ اتار میں، اس سفر میں کوئی ہمارا مالی نقصان کرتا ہے، کوئی دھوکہ دیتا ہے، کوئی ساتھ دیتا ہے، الگ الگ موڑ آتے ہیں زندگی میں۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمارے اندر بھی کچھ ایسی فطرتیں موجود ہیں کہ جو ہمارا سب سے زیادہ نقصان کر سکتے ہیں؟ اس میں سے ہی لالچ، حسد، دوسروں کو نفرت کرنا، بد زبانی کرنا، بد سلوکی کرنا، تکبر کرنا، سمجھ کر نہ لینا، سمجھانا ہی، دوسروں کو خالی سمجھاتے ہی ہیں کچھ لوگ، سمجھ کر نہیں لیتے۔ سمجھانے کی عادت بہت ہوتی ہے، تم نے ایسا کیا، تم نے ویسا کیا، تم نے یہ کیا، تم ایسا کرتے ہو، ویسا کرتے ہو، لیکن وہ کیوں کرتا ہے یا کیوں کرتی ہے، یہ سوچنے والے، سمجھ کر لینے والے کم ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی بہنوں، انسان کے اندر کی جو یہ چھپی فطرتیں ہیں، جس کی وجہ سے ہماری امیج، جس کی وجہ سے ہماری پہچان ایک تو برا بن کر سامنے آ جاتی ہے یا تو اچھا۔ لیکن آج کی گفتگو میں اس لیے کر رہی ہوں کہ ہماری امیج دنیا میں، آخرت میں، اپنے نظر میں ان فطرتوں کے ساتھ کیا بنے گی وہ الگ بات ہے، لیکن یہ جو بری فطرتیں ہیں یہ ہماری کتنا نقصان کرتی ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ تو آج ہم ان فطرتوں میں سے لے لیں گے پہلا تکبر۔ کہ تکبر معنی کیا ہے؟ یہ تکبر مطلب خود کو ہی اعلیٰ درجہ دینا، ہر ایک معاملے میں، پیسوں میں میں ہی امیر ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں، خوبصورتی میں دیکھو میرے سے جیسا کوئی خوبصورت ہے ہی نہیں، کتنی خوبصورت، علم میں میرے جیسا کوئی نہیں ہے، مطلب دنیاوی چیزیں جو اپنے پاس ہیں، غیروں کے پاس ہیں، تو کمپیریزن کر خود کے پاس جو ہے وہ ہر چیز کو دوسرے سے، اپنے پاس وہ جو چیزیں ہیں اس کے وجہ سے اعلیٰ سمجھنا اور دوسروں کو کم درجہ دینا، اسے کہتے ہیں تکبر کرنا۔ لیکن میرے بھائی بہنوں، یہ اتنا چھوٹا سا تکبر جو لفظ ہے نا، یہ کرنے والوں کو بہت بڑی قیمت چکانا پڑتی ہے، پھر ہم ہو یا ہمارے ساتھ کرنے والے ہوں۔ تو مثال کے طور پر ہم دیکھیں گے ابلیس، اللہ پاک نے، وہ بھی تو ایک بنائی ہوئی مخلوق ہے، اسے بھی تو اللہ پاک نے بنایا تھا، اس کی اتنی عبادت تو کسی نے بھی نہیں کی، ساتوں آسمان میں نہ جانے کون سے الگ الگ ناموں سے وہ پہچانا جاتا تھا، اللہ پاک کے کائنات کے خزانوں کا وہ خزانزی تھا، شاید کہیں پر ایسا جگہ ہوگا کہ اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اتنی عبادت گزار ابلیس تھا، لیکن پھر بھی ایک دن وہ اللہ پاک کے نظر میں لعنتی ہو گیا۔ کیا کیا تھا اس نے؟
کوئی قتل تو نہیں کیا تھا، کسی پہ ظلم بھی نہیں کیا تھا، کسی کا حق بھی نہیں مارا تھا، تو پھر بھی وہ ایک آج لعنتی بن کر رہ گیا۔ تو میری بھائی بہنوں، اس کا قصور تھا کہ اس نے تکبر کیا تھا، خود کو ہی اعلیٰ سمجھا، اور اپنے سامنے کی چیز کو جو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا ان کے ساتھ سجدہ کرنے کے ساتھ وہ کریں گے، میں کیوں کروں، میں ان سے اعلیٰ ہوں، میں انگار سے بنایا گیا ہوں، وہ مٹی سے بنائے گئے ہیں، مطلب ان کے سے بیٹر سمجھا، اعلیٰ سمجھا، بڑا سمجھا، اور ایک تکبر کی وجہ سے کئی سالوں کی محنت، عبادت، اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں رہا، لیکن دنیا آخرت تک وہ ایک لعنتی بن کر رہ گیا، خالی ایک بری فطرت کی وجہ سے۔ تو سوچو میرے بھائی بہنوں، اگر حسد، لالچ، گھمنڈ، اخڑ ہر ایک انسان کے اندر یہ خالی تکبر، ایک فطرت انسان کی سامنے آ گئی تو کیا حشر ہوتا ہے۔ یہ تو ابلیس کی بات ہو گئی، لعنتی بن کر رہ گیا، لیکن میرا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں کچھ دنوں کے لیے ہے، محبت سے رہنے کے لیے، دوسروں پر رحم کرنے کے لیے، اپنے فرض نبھانے کے لیے، نہ کہ اپنے پاس جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اس پر تکبر کرنے کے لیے۔ اگر ہمیں اٹھنا ہی ہے لوگوں کے نظروں میں، اللہ پاک کے نظروں میں، خود کے نظروں میں، تو ہم اچھائیاں کر کر بھی اٹھ سکتے ہیں، نہ کہ تکبر، خود کا بڑاپن دکھا کر، علم کا، خوبصورتی کا، پیسوں کا۔ تو آج کا گفتگو میرے بھائی بہنوں اسی پر تھا کہ تکبر نہ کرے۔ تکبر سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والا قطعی پسند نہیں ہے۔ تکبر والے کی دنیا میں بھی ذلت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ میری بہنوں، آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی کرتا ہو تو اسے بھی سمجھائے، آپ کے اندر اگر کہیں ہو تو نکال پھینکے، کم سے کم دوسروں کے لیے نہیں، اپنے لیے، کیونکہ یہ تکبر نہ ہم اپنے رب کو پسند ہے، نہ یہ تکبر ہمارا اچھا کر سکتا ہے، نہ یہ ہماری امیج بنا سکتا ہے۔ بس ایک خود کو احساس رہتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، میں ہی ہوں، میرے سے بڑا کوئی نہیں، نہ پیسے میں، نہ خوبصورتی میں، نہ علم میں، نہ دینے میں، نہ لینے میں، کسی کی مدد کی تکبر آ گیا، کسی کو کیا کیا تکبر آ گیا۔ تو تکبر نہ کرے، کیونکہ انسان نے ہمیں اشرف المخلوق انسان تو ہے، لیکن اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ بری فطرتیں باہر آ گئی تو نہ وہ اشرف المخلوق رہ جاتا ہے، اور نہ ہی اسے لقب اچھا دکھتا ہے، اور نہ وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ لیتی ہوں اجازت اس گفتگو کے ساتھ، اور نہ تکبر کرے، نہ تکبر کرنے دے۔ اللہ حافظ۔